کفر کے دھمکیوں سے ڈرے جو سنیوں کا کلیجہ نہیں ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید الاشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ناظرین، جیسا آپ دیکھ رہے ہیں، آپ کے لیے ایک اور پروگرام لے کر آئے ہیں۔ ہمارا آج کا موضوع ہوگا نماز۔ تو جیسے آپ دیکھ رہے ہیں، ہمارے ساتھ ہمارے آج کے مہمان ہیں محمد سمیع اللہ۔ ہمارے روز کے مہمان یہی ہے اور یہی ہمارے مہمان ہوں گے انشاءاللہ عز و جل۔ مولا کریم جو کوئی نماز پڑھنے کے ثوابات کی تمام صفات پڑھے یا سن لے، اس سے مکہ مدینے میں خوب نمازیں پڑھنے اور جنت الفردوس میں بے حساب داخلے کی سعادت نصیب عطا فرما، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بعد حمد و ثنا اور درود شریف پڑھنے والے سے فرمایا، دعا مانگ قبول کی جائے گی، سوال کر دیا جائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب میں سمیع بھائی سے گزارش کروں نماز کے بارے میں کچھ بتائے اور قرآن کریم میں جو نماز کے بارے میں جو آیت ہے وہ ہمیں سنائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جسے کہ آپ نے سنا، ہمارے بھائی محمد فیضان نے فرمایا کہ آج ہم پھر سے ادھر آئیں اور ہمارا موضوع ہے نماز۔ اور بے شک نماز ایک تحفہ ہے جو اللہ عز و جل نے اپنے محبوب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت کے لیے دیا۔ اور بے شک ہم کو نماز پڑھنا چاہیے، مگر افسوس کہ آج اکثر مسلمانوں کو نماز کی بالکل پرواہ نہیں ہے۔ ہماری مسجدیں نمازیوں سے خالی نظر آتی ہیں۔ بے شک اللہ عز و جل نے نماز فرض کیا ہم پر، یقین یہ احسان عظیم فرمایا ہے، تو اس میں سے ہم کو خوشی ہونی چاہیے کہ اللہ نے ہم کو نماز دیا، تو اسی کو ہم کو پڑھنا چاہیے۔ تو ابھی میں کچھ قرآن کی آیتیں بتانے جا رہا ہوں جس میں نماز کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ تو پہلی آیت ہے سورہ مؤمنون کی آیت نمبر 9، 10، 11 میں اللہ نے ارشاد فرمایا، وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ أُولَئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ 2، پھر سے اللہ نے فرمایا قرآن میں پارہ 16 میں، سورہ طٰہٰ میں آیت 14 میں ارشاد فرمایا، اقم الصلاۃ للذکر۔ 3، اللہ نے سورہ نساء آیت 103 میں ارشاد فرمایا، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا۔ 4، اللہ نے سورہ ہود آیت 114 میں ارشاد فرمایا، وَأَقِيمِ الصَّلَاةَ
طرافي النهار وذلافا من الليل إن الحسنة يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. 5. اللہ نے سورہ نور آیت 5-6 میں فرمایا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. 6. اللہ نے سورہ عنکبوت آیت 45 میں فرمایا ان الصلاة تنہی عن الفحشاء والمنکر. 7. اللہ نے سورہ معارج میں آیت 3-4 اور 3-5 میں ارشاد فرمایا والذین هم على صلاتهم يحافظون اولئک فی جنات مکرمون. جیسے کہ آپ نے سنا اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن میں بہت ہی دفعہ نماز کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے. تو اس میں سے ہم کو سبب کرنے کے لیے فرما دیا ہے کہ ہم کو نماز کوشش کرنے کے لیے ہر دن پڑھنی چاہیے. تو ابھی میں فیضان بھائی سے فرماؤں گا کہ آپ بھی تھوڑے سے نماز کے بارے میں بتا دیجئے اور نعت کے کچھ اشعار پڑھے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جس سے ناظرین آپ جانتے ہیں کہ نماز کے بہت سارے فضائل ہیں. میں آپ کے سامنے مختلف فضائل پیش کروں گا. اس سے پہلے نعت کے کچھ اشعار پڑھوں گا. جو عشق نبی کے جلووں کو سینوں میں بسایا کرتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. جو عشق نبی کے جلووں کو سینوں میں بسایا کرتے ہیں اللہ کی رحمت کے بادل ان لوگوں پہ سایہ کرتے ہیں. اللہ کی رحمت کے بادل ان لوگوں پہ سایہ کرتے ہیں. مخلوق کی بگڑی بنتی ہے خالق کو بھی پیارا جاتا ہے. مخلوق کی بگڑی بنتی ہے خالق کو بھی پیارا جاتا ہے. ایک صحابی تھے وہ دوڑتے ہوئے حضور کے بارگاہ میں آئے, دوڑتے ہوئے چلاتے حضور کرم فرمائے حضور کرم فرمائے. حضور نے پوچھا کیا چاہتے ہو؟ اس نے بولا حضور پانی نہیں ہے, لوگ ہلاک ہو رہے ہیں, پانی نہیں ہے. تو حضور نے کہا کیا چاہتے ہو؟ اس نے کہا حضور دعا فرما دیجئے. حضور نے اپنے مبارک گورے گورے ہاتھ اٹھا لیے, دعا کے لیے ہاتھوں کو اٹھا لیا اور بادل آ گئے. بادل آ کر اتنے برسے کہ برس ہی رہے, رکتے ہی نہیں. دوسرا جمعہ گیا, وہی عربی دوڑتا ہوا آیا, حضور کرم حضور کرم. حضور بہت ہو گئی, اب ایسا نہ ہو کہ بارش کی وجہ سے ہم ہلاک ہو جائے. تو حضور نے پوچھا اب کیا چاہتے ہو؟ اس صحابی نے کہا حضور ایسا کر دیجئے کہ صرف مدینے کے اطراف میں بارش ہو, مدینے کے اندر بارش نہ آ رہی ہو. حضور نے پھر سے ہاتھوں کو اٹھا لیا اور دعا کی اللہم حوالینا ولا علینا, اے اللہ مدینے کے اطراف میں بارش ہو, مدینے کے اندر میں نہ ہو. اور جب لوگوں نے دیکھا تو وہی ہوا کہ مدینے کے اطراف میں بارش ہو رہی ہے, مدینے کے اندر نہیں ہو رہی ہے. مخلوق کے بگڑی بنتی ہے خالق کو بھی پیارا جاتا ہے.
جب بہر دعا محبوب خدا ہاتھوں کو اٹھایا کرتے ہیں، جب بہر دعا محبوب خدا ہاتھوں کو اٹھایا کرتے ہیں، سرکار مدینہ بہر دعا، جب بہر دعا محبوب خدا ہاتھوں کو اٹھایا کرتے ہیں، جب اپنے غلاموں کی آقا تقدیر جگایا کرتے ہیں، جب اپنے غلاموں کی آقا تقدیر جگایا کرتے ہیں، تو سلطان مدینہ خود آ کر کشتی کو تیرایا کرتے ہیں، سلطان مدینہ خود آ کر کشتی کو تیرایا کرتے ہیں، جو عشق نبی کے جلووں کو سینوں میں بسایا کرتے ہیں، اللہ کی رحمت کے بادل ان لوگوں پہ سایہ کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ نعرے تکبیر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ناظرین، جیسے آپ جانتے ہیں کہ نماز کی بہت ساری فضائل ہے، اس میں سے آپ کو مختلف فضائل آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ اللہ پاک کی خوشنودی کا سبب نماز ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے، انبیاء کرام علیہ السلام کی سنت نماز ہے، نماز اندھیری قبر کا چراغاہ ہے، نماز عذاب قبر سے بچاتی ہے، نماز قیامت کے دھوپ میں سایہ ہے، نماز پل صراط کے لیے آسانی ہے، نماز نور ہے، نماز جنت کی کنجی ہے، نماز جہنم کے عذاب سے بچاتی ہے، نماز سے رحمت نازل ہوتی ہے، اللہ پاک بروز قیامت نمازی سے راضی ہوگا، نماز دین کا ستون ہے، نماز سے گناہ معاف ہوتے ہیں، نماز دعاؤں کی قبولیات کا سبب ہے، نماز بیماریوں سے بچاتی ہے، نماز سے بدن کو راحت ملتی ہے، نماز سے روزی میں برکت ہوتی ہے، نماز بے حیائی اور برے کاموں سے بچاتی ہے، نماز بے حیائی اور برے کاموں سے بچاتی ہے، اور دوسرے بہت سارے فضائل ہیں نماز کے، جیسے نماز شیطان کو ناپسند ہے، نماز قبر کے اندھیرے میں تنہائی کی ساتھی ہے، نماز نیکیوں کے پلڑے کو وزنی بنا دیتی ہے، نماز مومن کی معراج ہے، نماز کا وقت پر ادا کرنا تمام اعمال سے افضل ہے، نماز کے لیے سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ اسے بروز قیامت اللہ پاک کا دیدار ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ نماز کا ایک واقعہ آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ حضرت سیدتنا رابعہ بصریہ ادویہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا واقعہ ہے، اور اس میں ایک چور کا واقعہ۔ تو حضرت سیدتنا رابعہ بصریہ ادویہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے گھر رات کے وقت ایک چور داخل ہوا۔ اس نے ہر طرف تلاشی لی، لیکن سوائے ایک لوٹے کے کوئی چیز نہ پائی۔ جب وہ جانے لگا تو آپ نے فرمایا، اگر تم چور ہو تو خالی ہاتھ نہیں جاؤ گے۔ تو اس نے کہا، مجھے تو کوئی شے نہیں ملے۔ فرمایا، اے غریب، اس لوٹے سے وضو کر کے کمرے میں داخل ہو جا اور 2 رکعت نماز ادا کر، یہاں سے کچھ نہ کچھ لے کر جائے گا۔ اس نے وضو کیا اور جب نماز کے لیے کھڑا ہوا جب وضو کر کے، تو حضرت سیدتنا رابعہ ادویہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے دعا کی، اے میرے پیارے بھی اللہ عز و جل، تو حضرت سیدنا رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ ادویہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے دعا کی، اے میرے پیارے اللہ، یہ شخص میرے پاس آیا لیکن اس کو کچھ نہ ملا، اب میں نے اسے تیری بارگاہ میں کھڑا کر دیا ہے، اسے اپنے فضل و کرم سے محروم نہ کرنا۔ اس چور کو عبادت کی ایسی لذت نصیب ہوئی کہ رات کے آخری حصے تک وہ نماز میں مشغول رہا۔ سحری کے وقت آپ اس کے پاس تشریف لے گئے تو وہ حالات سجدہ میں اپنے نفس کو
کرتے ہوئے کہہ رہا تھا، اے نفس، جب میرا رب کریم مجھ سے پوچھے گا میری نافرمانیاں کرتے ہوئے تجھے حیا نہ آئی، تو اگرچہ میری مخلوق سے گناہ چھپاتا رہا مگر اب گناہوں کی گھتری لے کر میری بارگاہ میں پیش ہے۔ اے نفس، اگر رب مجھے عتاب یعنی ملامت کرے گا اور اپنی بارگاہ رحمت سے دور کر دے گا تو میں کیا کروں گا؟ جب وہ فارغ ہو گیا تو آپ نے پوچھا، اے بھائی، رات کیسی گزری؟ بولا، میں عاجزی اور انکساری کے ساتھ اپنے رب کی بارگاہ میں کھڑا رہا تو اس نے میرا تیرا پن درست کر دیا، میری معذرت قبول فرما لی اور میرے گناہ بخش دیے میری مقصد تک پہنچا دیا۔ پھر وہ شخص چہرے پر حیرانی اور پریشانی کے آثار لیا چلا گیا۔ حضرت سیدتنا رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بارگاہ الہی میں ہاتھ اٹھا کر عرض کی، اے میرے پیارے اللہ عز و جل، یہ شخص تیری بارگاہ میں ایک گھڑی کھڑا ہوا تو نے اسے قبول کر لیا، اور میں کب سے تیری بارگاہ میں کھڑی ہوں، کیا نے مجھے بھی قبول فرما لیا ہے؟ اچانک آپ نے دل کے کانوں سے یہ آواز سنی، اے رابعہ، ہم نے اس سے تیری ہی وجہ سے قبول کیا اور تیری ہی وجہ سے اپنے نزدیک عنایت فرمائی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہمارے بے حساب مغفرت ہو، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ناظرین، جیسا آپ جانتے ہیں اب وقت ہو گیا ہے، ہمارا موضوع آج ادھر ہی پورا ہوتا ہے۔ تو آپ جانتے ہیں آج ہمارے مہمان محمد سمیع اللہ ہے، ہمیں بہت خوشی آپ ہمارے ساتھ آئے، اور ہر پروگرام میں آپ ہی ہوتے ہیں ہمارے ساتھ، اور دوسرے پروگرام میں آپ ہی ہوں گے انشاءاللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ ناظرین، ہمیں اب اجازت دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔